میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ بھارتی آرمی چیف نے سالانہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعاون بڑھا ہے، بالخصوص دفاع کے شعبے میں دونوں ملک قریب ہوئے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ زیادہ بڑا خطرہ کون سا ہے۔ لداخ کے حوالے سے بھی بھارتی آرمی چیف نے اظہار خیال کیا۔ جنرل نرون نے یہ بات تسلیم کی کہ بھارت اس وقت دفاعی طور پر مشکل میں ہے اور پاکستان اور چین کے درمیان جو باہمی تعاون ہے مستقبل میں بھی وہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ناظرین، جو بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں وہ کس سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور خود جو بھارتی پالیسی ہے وہ بھارت کے لیے اب وبال جان بن چکی ہے۔ پاکستان کے ساتھ تو بھارت کا ٹکراؤ تھا ہی، تقسیم ہند سے لے کر اب تک پاکستان اور بھارت میں کشیدگی چلی آتی ہے، جس کی بڑی وجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت ہے جس نے اب تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ بھارت مختلف محاذوں پر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرتا چلا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ جو تنازع کشمیر ہے وہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے درمیان بنیادی تنازع ہے، جس کو ایڈریس کرنے کی بھارت نے تاحال کوشش نہیں کی۔ کانگریس کے دور میں یہ کسی حد تک یہ معاملہ اٹھا اور کانگریس کی جو حکومت ہے اس نے کسی حد تک اس بات پر آمادگی کا اظہار بھی کیا کہ دونوں ملک کشمیر کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر تنازعات ہیں ان کو بھی گفت و شنید کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ مگر جب بی جے پی کا دور آیا اور مودی سرکار جب پہلی بار برسر اقتدار آئی تو اس وقت سے لے کر اب تک مودی سرکار نے کہیں بھی یہ کوشش نہیں کی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تنازعات ہیں وہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں، دونوں ملک بات چیت کے ذریعے مسائل کا کوئی حل ڈھونڈے اور جو دونوں اطراف، سرحد کے دونوں اطراف جو غربت ہے، جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کسی سمت کا تعین کیا جائے۔ ناظرین، پاکستان نے ایک نہیں بارہا اس بات کا ذکر کیا اور اس بات کو تواتر کے ساتھ یہ کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل ہونا چاہیے، مسئلہ کشمیر حل ہو، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو۔ ناظرین، سابق صدر پرویز مشرف نے آؤٹ آف باکس جا کر مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کی، اس حوالے سے ان پر تنقید ہوئی اور اب تک تنقید کی جاتی ہے، مگر شاید ان کی یہ نیت تھی کہ معاملہ حل ہو اور دونوں ملک کسی نہ کسی طرح مسائل پر قابو پائیں، یہاں پر ترقی کا دور شروع ہو تاکہ مستقبل کے تقاضوں سے مؤثر انداز میں نپٹا جا سکے۔ سیاسی جو حکومتیں ہیں، وزیر اعظم عمران خان جب آئے تو انہوں نے بھی یہ کوشش کی اور برملا طور پر یہ اظہار کیا، بھارتی وزیر اعظم کو یہ پیغام بھیجا، میڈیا کے ذریعے پیغام بھیجا کہ پاکستان بہتر تعلقات کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اس بات کو یا اس خواہش کو شاید نریندر مودی نے اور مودی سرکار نے کمزوری جانا اور کسی طور پر بہتر رسپانس نہ دیا۔ اس سے قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ان معاملات کو بہتر انداز میں حل کیا جائے، بلکہ کچھ لوگوں کے نزدیک میاں نواز شریف اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ یہ خواہش کرنے لگے تھے کہ مسئلہ کشمیر کو ایک سائڈ پر رکھ کر دونوں ملکوں کے تعلقات کو آگے بڑھایا جائے۔ نریندر مودی، آپ کو یاد ہوگا، لاہور جب تشریف لائے تھے اور اس وقت بڑی تنقید کی گئی تھی میاں نواز شریف پہ کہ انہوں نے تمام جو پروٹوکول ہے، تمام جو سفارتی آداب ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کر نریندر مودی کو بلایا تھا، جو یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات حیران کن تھی اور میاں نواز شریف کے یہ خلاف گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ تناؤ پیدا ہو، بھارت کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ جو کہ تون رہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ خود فوج کی جانب سے یہ برملا طور پر کہا گیا، چیف آف آرمی اسٹاف، موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے جنرل باجوہ ہو جائے یا دیگر جو ہماری جو ماضی کی جو فوجی قیادت ہے، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے حوالے سے فوج اس میں ہرگز نہیں رکاوٹ، بلکہ یہ فوج یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملات حل ہوں، یہ مسائل حل ہوں، تاکہ ملک کے مسائل حل ہوں، تاکہ اس خطے کے مسائل حل ہوں اور دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جو تناؤ کسی صورتحال ہے اس کا بہتر انداز میں خاتمہ ہو سکے۔ مگر چونکہ
مودی سرکار پاکستان دشمنی، اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی کی بنیاد پر آگے بڑھی، لہٰذا اس نے کسی طور پر یہ کوشش نہیں کی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے، بلکہ مودی نے ہمیشہ پاکستان پر تنقید کی، پاکستان پر الزام تراشی کی اور بنگلہ دیش میں جا کر، ڈھاکہ کے اندر جا کر اس بات کا کریڈٹ لیا کہ مشرقی پاکستان کو الگ کرنے میں ان کا کردار، یا مودی سرکار کا، یا مودی سرکار جیسے لوگوں کا، یا انتہا پسند ہندوؤں کا کردار کلیدی رہا۔ یعنی جب یہ صورتحال ہوگی تو یقیناً پاکستان کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ وہ بھارت کے ساتھ بات چیت کے حل کے حوالے سے بار بار اپنا ہاتھ آگے بڑھائے۔ اس پس منظر میں حالیہ سالوں میں جو پیش رفت سامنے آئی، اس میں جو اس نے کھیل کے قواعد و ضوابط تبدیل کر دیے ہیں، بلکہ ایسا کہنا بے جانا ہوگا کہ جنوبی ایشیا کی جو سیاست ہے، جنوبی ایشیا میں جو سفارتکاری ہے، وہ بڑی حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ چین ایک طاقتور فریق کی حیثیت سے سامنے آیا ہے اور چین نے پاکستان کے ساتھ کھل کر پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے اس کی توثیق کی گئی ہے، اقوام متحدہ میں توثیق کی گئی ہے، مختلف جو بین الاقوامی فورمز ہیں اس پر چین نے یہ برملا کہا ہے کہ پاکستان حق پر ہے اور مقبوضہ کشمیر میں کسی صورتحال بہتر ہونی چاہیے، کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا چاہیے اور جو موجودہ جو سٹیٹس کو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کے حوالے سے جو بھارت کا نیریٹو تھا اور جو بھارت پاکستان پر الزام تراشی کرتا چلا آ رہا ہے، چین نے اس کو بھی کاؤنٹر کیا ہے اور یو این کی قراردادوں کے حوالے سے بھی اپنا موقف رکھا ہے۔ اقوام متحدہ میں جب بھی اس حوالے سے رائے شماری ہوئی ہے تو چین سامنے آیا ہے اور چین نے پاکستان کے جو موقف ہے، پاکستان کی جو کوششیں ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، اس کی تعریف کی ہے، اس کی توثیق کی ہے اور عالمی برادری کو یہ یقین دلایا ہے کہ پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے خطے کے امن کے حوالے سے۔ حال ہی میں جس طرح سے پاکستان نے طالبان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، اپنا اثر رسوخ استعمال کیا، امریکہ اور طالبان کے درمیان جو معاہدہ ہوا، یہ بھی پاکستان کے خلوص کا، پاکستان کی کاوشوں کا برملا ثبوت ہے اور چین نے اس کی بین الاقوامی سطح پر اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو زمینی حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ اس کی بات کی توثیق کرتے ہیں کہ بھارتی آرمی چیف یا بھارت کی جو سرکار ہے وہ یہ بات کو سمجھ رہی ہے کہ اب چین اور پاکستان ایک ہو کر بھارت کی جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں، جو اس کی خطے میں جو منمانی کرنے کی جو کوششیں ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ کسی لحاظ سے حیران کن نہیں ہے اور بھارت کو اب زمینی جو حقائق ہیں، جو اس وقت بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس کا ادراک کرنا ہوگا۔ بھارت کو اپنی جو روایتی ہٹ دھرمی سے پیچھے ہٹنا ہوگا، بات چیت کا عمل شروع کرنا ہوگا۔ یہ بات بھارتی جو تھنک ٹینکس ہیں، جو بھارتی پالیسی ساز ہیں، ان کے علم میں ہونی چاہیے کہ کسی بھی تنازع کا حل بالآخر بات چیت کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ اگر جنگ و جدل بھی ہو جائے تو مسائل مل بیٹھ کے گفت و شنید کے ذریعے ہی حل کیے جاتے ہیں۔ بھارت اگر یہ چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ہر دھرمی کے ذریعے، دھونس کے ذریعے چین اور پاکستان کو جھکنے پر مجبور کر دے گا، تو یہ شاید بھارت کی خام خیالی ہے۔ لداخ میں جو کچھ ہوا، گزشتہ سال بھارت کی اور چین کی افواج میں جو جھڑپ ہوئی، اس کی جو خبریں ہیں وہ عالمی میڈیا پر آ چکی ہیں اور بھارتی فوج کی پسپائی ہوئی ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ وہ یہ جو چین کی جانب سے جو کارروائی کی گئی وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ یہ بات سمجھ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات ایسی ہے تو یقیناً بھارتی جو فوج ہے یا بھارتی جو سیاستدان ہے، جو بھارتی جو بی جے پی سرکار ہے، یہ اس کی خوش فہمی تھی اور جو کہ دور ہو گئی۔ ناظرین، چین اور بھارت اس وقت خطے کے دو بڑے ممالک ہیں اور یہ تسلیم کرے یا نہ کرے، اور حقیقت میں ان دونوں کے درمیان ایک کشیدگی کی صورتحال ہے اور دونوں ملک یہ کوشاں ہیں کہ کون بالادستی کی یہ جنگ جیتا ہے۔ پاکستان چونکہ اس کا جھکاؤ لامحالہ طور پر بیجنگ کی جانب تھا اور بھارت کی جانب سے بھارت کی جانب سے پاکستان ستایا ہوا تھا، لہٰذا چین اور بھارت کے باہمی اشتراک سے، باہمی تعاون سے جنوبی ایشیا میں ایک نئی جو سلسلہ ہے سفارتکاری کا وہ شروع ہوا ہے۔ چین کوشاں ہے کہ سی پیک کے ذریعے دیگر ممالک کو بھی
اپنے اثر میں لائے، اپنے ساتھ ملائے۔ ایران کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، معاہدہ ہوا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، دیگر جو خطے کے ممالک ہیں وہ بھی چین کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہوئے ہیں۔ یہ نئی تمام جو صورتحال ہے، بدلتی صورتحال، یہ بھارت کی پریشانیوں میں اس وقت تک اضافہ کرتی رہے گی جب تک بھارت اپنی روایتی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ جاتا اور مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی جانب کوشاں نہیں ہوتا۔